میں نے اس میں کہا کہ یہ کتاب جو میں لایا تھا، میں دراصل اس موضوع پر ارادہ یہ تھا مگر مضمون چھوڑ دیا میں نے. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس پہ انہوں نے لکھا ہے متنبع کرنا ان ہستیوں سے جن کو اللہ نے ہر صدی کے شروع میں دین کے مجدد کے طور پہ یا دین کی تجدید کے لیے مبعوث کیا. یہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے زمانے تک، یہ جو 9ویں اور 10ویں صدی ہجری ہے، 9ویں صدی ہجری، اس تک، پہلی صدی کی اینڈ اور دوسری صدی سے لے کے اپنے زمانے تک مجدد دین کا اور تجدید دین کا ذکر کیا ہے. اس طرح انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب کا حوالہ دیا اور بڑے ائمہ محدثین کا حوالہ دیا، بڑی تفصیل سے لکھا ہے. میں نے کل یہ بات بڑی تفصیل سے کہی جس کو سننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جس کا ایک نقطہ بتا رہا ہوں. صرف یہ کہا کہ نہ آپ کے اور میرے چاہنے سے کوئی مجدد بنتا ہے اور نہ آپ کے اور میرے نہ چاہنے سے کوئی مجددیت سے خارج ہوتا ہے. آپ اگر کسی ایک جماعت میں ہیں تو آپ اپنی جماعت کے قائد کو مجدد سمجھیں اور اپنی جماعت کے کام کو تجدید دین سمجھیں تو آپ کو کہنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا، مگر آپ کے یا میرے کہنے سے وہ کام تجدید دین تو نہیں بن جائے گا نا. اور اگر کوئی ہمارا یا کوئی کسی کا مخالف ہے اور وہ اس کو بھاتا نہیں ہے تو مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے اگر کوئی مجدد بھی ہے اور اس کے کام تجدید دین کا کام ہے تو اس کا انکار اللہ کے ہاں نہیں ہو جائے گا. یہ پسند ناپسند کا میٹر نہیں ہے، اس کا ایک معیار ہے. تو نقطہ کل میں نے یہ سمجھایا جس کا جو آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں اور خطاب کو سنیں، وہ یہ کہ اس کا معیار آپ کی اور میری پسند ناپسند تو ہے نہیں، موافقت اور مخالفت بھی ہے نہیں، اور بھئی کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا یہ بھی نہیں ہے. اس کا کوئی پیمانہ اور کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا، اور ہے. میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ 1200 سال ہر صدی میں حضور اسلام نے فرمایا مجدد آئے اور ہر صدی میں تجدید دین کا کام ہوا حدیث پاک کی روشنی میں. تو 1200-1300 سال کو لے لیں اور اس میں میں نے کہا کہ اس میں آپ کسی صدی کو بطور نمونہ چوز کر لیں، ٹیسٹ کیس لے لیں. 2 صدیاں، 3 صدیاں، 4 صدیاں، 5 صدیاں، کوئی 2-4 صدیاں چوز کر لیں سیمپل کے طور پر، اور جن ہستیوں کو ائمہ محدثین علماء اولیاء عرفاء جن کو بالاتفاق مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی صدی میں دین کی تجدید کی، اور جن پر امت کا یا امت کے بیشتر حصے کا اتفاق ہے، ان 2-4-5 ہستیوں کو چوز کر لیں. 1400 سال اوپن بات چوز کر لیں، اور ان کا کام، ان کی صدی کے حالات، ان کا کام، ان کا کنٹریبیوشن، اس کے نتائج اور اس کے اثرات، اس کا تعین کر لیں اور اس کا ایک پیمانہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیں، اپنے ہاتھوں سے بنا لیں. 1400 سال میں صدیاں بھی خود چوز کر لیں، ہستیاں بھی ان صدیوں کی خود چوز کر لیں، ان کو سیمپل کے طور پہ خود لے لیں اور ان کے پورے کام کو پڑھ لیں اور ان کے صدیوں کے حالات کو پڑھ لیں، ان کے کام کے رزلٹ کو دیکھ لیں، اثرات کو دیکھ لیں، یہ سب کچھ خود کر لیں. جو پیمانہ، معیار، نتائج ایک آپ کے سامنے آئے گا، اسی پیمانے پر آج کی اس صدی میں تحریک منہاج القرآن کے کام کو ناپ لیں. اور میں نے کہا اگر تحریک منہاج القرآن کا کام اپنے نتائج، اثرات، ثمرات، تجدید اور احیاء ہر لحاظ سے کسی صدی کے کام کے پیمانے پر پورا نہ اترے تو تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کے فام کو پرزے کر کے پھاڑ دیں. اجازت ہے، چھوڑ دیں، حق ہے، یہ حق ہوگا، چھوڑ دیں، پرزے کر کے پھاڑ دیں. ہم تو اس خیال سے منسلک ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ساری زندگی کہتے تجدید دین تجدید دین، تو تجدید دین جن صدیوں میں ہوئی اس سے یہ پیمانہ نکالا اور یہ تو اس پیمانے پر کام پورا نہیں اترتا. آپ کو اجازت ہے رفاقت کا فام پھاڑ دیں اور چھوڑ دیں. میں نے کل یہ بتایا کہ اتنی اوپن اجازت دی کہ 1400 1300 1200 سال کے عرصے میں ایک صدی چوز کریں، 2 صدیاں، 3 صدیاں، 4 5،
کوئی بہترین زمانہ چوز کر لیں اور مجددانہ کام کے احوال، حالات صدی کے، ان کے کنٹریبیوشن، ان کے نتائج، ان کے ثمرات، سارا کچھ معیار بنا کر اس پر تحریک منہاج القرآن کو ناپ لیں. اگر پوری نہ اترے تو رد کر دیں. میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے کی تجدید کا معیار اب ایسا نہیں کہ تحریک منہاج القرآن اس کو پورا نہ کر چکی. اب سمجھیں بیٹے، یہ میں نے خلاصہ بتایا آپ کو. اس کے لیے کل آپ اس خطاب کو، کل والے خطاب کو تفصیل میں سن لیں. میں نے اس کو خلاصہ ایک نقطہ بتا دیا. تو ہمیشہ اس نیت کو ذہن میں رکھ کر کہ آپ کتنے بڑے عظیم کام کا حصہ بنے ہیں. آپ ایک عظیم کام کا حصہ بنے ہیں، اور ہمیشہ اللہ سے ڈریں کہ اللہ یہ توفیق نہ چھینے. دنیا کے معاملات کو دنیا میں ڈیل کریں، یہ توفیق آخرت کے لیے، بڑے دین کے احیاء اور تجدید کے کام کے لیے اس کو خالص رکھیں اپنی سوچوں میں، نیتوں میں. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا کرے اور اپنی دنیا اور آخرت کی نعمتوں، سعادتوں سے ہمکنار کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.